أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی. تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں. شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ. تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. سلام اے آتشیں زنجیر باطل توڑنے والے. بزرگان محترم، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں دو جہاں کے سردار، کونین کے سرور، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. آپ کی آمد کا جو زمانہ ہے اس سے قبل کا دور بہت بھیانک اور تاریک ہے، لیکن دنیا کے ان لوگوں کو جو پرانی کتابوں کے پڑھے ہوئے تھے، جانتے تھے، علم رکھتے تھے، ان میں بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم تھا اور وہ اس انتظار میں تھے کہ دنیا میں ایک نیا انقلاب برپا ہونے والا ہے. وہ نبی جس کی آمد کی بشارت دینے کے لیے آدم سے عیسیٰ تک تمام پیغمبر آئے، ان کی بشارت کے پوری ہونے کا وقت ہو گیا ہے اور وہ بہت جلد اب تشریف لانے والے ہیں. بائبل میں جو حضرت موسیٰ کی 5ویں کتاب کتاب استثناء کہلاتی ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو خطاب کیا اور یہ کہا کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی اتپن کروں گا، ایک ایسے نبی کو پیدا کروں گا جو تمہارا مثل ہوگا، مثیل ہوگا، اور وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہے گا بلکہ اس کے منہ میں میں اپنی وانی ڈالوں گا. اس کے مکھ میں جب میں اپنی وانی ڈالوں گا تو میری باتیں وہ لوگوں تک پہنچائے گا.
اس کے شارحین نے یہ لکھا ہے، محققین کا کہنا یہ ہے کہ مسیح موسیٰ کون پیغمبر ہیں؟ عیسائیوں کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، یہ عیسیٰ کے بارے میں ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا کمبنیکیشن کسی طرح سے نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ دونوں ہیں اور عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مسیح موسیٰ ہوں گے، اور اس لیے کہ موسیٰ جس طریقے سے ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ماں اور باپ دونوں ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت دی گئی تھی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نئی شریعت دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبیلہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک قبیلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلیم بنایا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ تو اس طریقے سے سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ وہ کتاب استثناء کی یہ بشارت اور کسی نبی پر اور کسی رسول پر فٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، اللہ کے طرف سے وحی ہوتی ہے، اور وحی کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ اس طریقے سے ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس دیش میں بھی اس کا انتظار ہو رہا تھا، اور کچھ لوگ اب تک انتظار میں ہیں۔ میں نے ایک پنڈت جی سے پوچھا کہ آپ کے یہاں جو کتابوں میں آخری رشی، انتم رشی کی جو بشارتیں ہیں، جو پیشین گوئیاں ہیں، ان میں سے کچھ بشارتیں آپ مجھ کو بتائیے، اور بتائیے کہ وہ انتم رشی کلکی اوتار کے نام سے جو آنے والے ہیں، ان کی بشارت کیا ہے، ان کی کیا پیشین گوئیاں ہیں، آپ کی کتابوں میں ان کی پہچان، ان کا پریچے، ان کا انٹروڈکشن کس انداز میں کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ آخری رشی جو ہوں گے، آخری رسول میں 8 گن ہوں گے، اشٹو گڑا پروشم دیپ ینتی پرگیا چا کولیم چا دمہ شروتم چا پراکرم چا بہو بھاشیتا چا دانم یتا شکتی کتگیتا چا، یہ 8 گن انہوں نے بتائے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں آئے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ آخری رسول کے بارے میں جو پیشین گوئی دنیا کے دوسرے مذہبی کتابوں میں، دھارمک کتابوں میں تھی، ان پیشین گوئیوں کا مصداق کون نبی ہے، کون رسول ہے، تو سب سے پہلی جو بشارت دی گئی کہ وہ نبی اچ ونشی ہوگا، وہ اس کے چہرے کی آبھا اور اس کے چہرے کی کانتی، اس کا چہرہ اتنا روشن ہوگا کہ اس کی روشنی سے دنیا جگمگا اٹھے گی، دنیا میں روشنی بکھر جائے گی۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم قرآن کھاتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، اے میرے نبی آپ کے رخ روشن کی قسم ہے، آپ کے چہرے انور کی قسم ہے۔ یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ خود رب العالمین، جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے سنسار کو بنایا، جو اپنے رسول کو، آخری پیغمبر کو اپنا محبوب قرار دیا، اور ان کے چہرے انور کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رسالت پر، آخری نبی ہونے پر مہر لگا دیا۔ چنانچہ آپ نے یہ دیکھا کہ جس نبی کی بشارت، جس آخری رسول کی بشارت دنیا کی تمام کتابوں میں دی گئی تھی، ان میں چہرے کی روشنی والا وہ نبی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا کیا، ایسا جمال عطا کیا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹی ہیں، ایمان نہیں لائے، محمد الرسول اللہ کو وہ حسن عطا ہوا، ایسا جمال آپ کو عطا کیا گیا کہ آپ کو دیکھنے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ سچے نبی کا چہرہ ہے۔ اس لیے انہوں نے
نے پہلے ایمان قبول کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، اور غلامی میں آنے کے بعد انگلیاں نہیں، اپنی گردنیں کٹا کر اعلان کر دیے کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ آئی ہے، حضرت جابر یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک رات باہر لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، چاندنی رات ہے، اور میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا اور چاند سے موازنہ کرنے لگا، چاند سے کمپیئر کرنے لگا۔ کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے انور کو دیکھتا تھا، تو یقیناً مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک، آپ کا حسن و جمال چاند سے زیادہ حسین ہے۔ چاند سے دیتے ہو تشبیہ، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہے چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسا